الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃً و سلامً علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1982 میں مرید ہو گیا اور صوفی عبد الرحمن صاحب ہمارے ساتھ رہتے اور یہاں سدا بہار تک آئے اور ابھی ان کا انتقال ہوا۔ میں گیا تھا اندول میں، ان کا قبرستان مزار مبارک ہے، انشاءاللہ وہاں جا کے ویڈیو بناؤں گا۔ تو سوچئے صوفی عبد الرحمن صاحب کا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ گزرا ہے جو بڑا عجوبہ ہو؟ سیب پور کے لوگ جانتے ہیں۔ تو وہ بتائے کہ ایک لڑکا تھا میرے ساتھ گھومتا تھا اور بڑا اسلام کے بارے میں پوچھتا تھا، تو وہ ایک شوبدہ دکھاتا تھا کہ جب وہ ہتھیلی کھڑا کرتا تو اس کے ہتھیلی سے پانی گرنے لگتا ہے۔ صوفی صاحب بولا کعبہ میرے سامنے ہے۔ تو صوفی عبد الرحمن صاحب سے ہم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ پھر ہم نے بچپن کا زمانہ میرا ان کا عمر سے کم تھا، تو بولے کہ میں نے کہا کہ یہ مجھے سکھاؤ، تو وہ اپنا گرو کا پاس لے گیا۔ وہ یہ آپ کا مردہ ہٹی سیب پور لے کے گیا، تو اس کا گرو جو تھا اوگھڑ، اس نے کہا کہ رات 12 بجے آؤ اور 6 پیس گائے کا گوشت لے کے آؤ۔ اب آپ سوچئے 6 پیس گائے کا گوشت لے کے آؤ رات کے 12 بجے۔ صوفی عبد الرحمن پیر لوگ کیسے آواز پہنچاتے ہیں اپنے مرید کے کان میں؟ ابھی موبائل کان میں آواز پہنچاتا ہے، لیکن پیر بابا لوگ کو اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب سرکار علیہ السلام معراج میں تھے تو ابوبکر صدیق ان کو آواز ملا کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں سرکار۔ تو آپ سوچئے یہ دنیا کیا ہے، یہ باتیں کیا ہے، بڑی عجیب ہے۔ اور سال جبل کا بھی واقعہ ہے کہ جبل پہاڑ کے پیچھے میں فوج تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سالار کو خبر دیا کہ سال جبل یہ بہت کہانی ہے، بڑی کتاب میں نے پڑھی رکھی ہے، بیچ بیچ کی باتیں ہیں۔ تو صوفی عبد الرحمن جب گائے کا گوشت لینے کے لیے گئے تو پہلے کہا 6 ٹکڑا دیجئے، 6 ٹکڑا گوشت اس نے مانگا تھا۔ تو 6 ٹکڑا گوشت کاٹ رہا تھا تو کان میں 7 لے لے 7۔ تو صوفی عبد الرحمن بولے کہ 7 دیجئے۔ پھر وہ سوچے کہ مسلمان ابو وہ 6 مانگا ہے، ہم 7 لے جائیں، تو وہ 6 دو۔ تو بولا وہ کسائی کہ 6 لیجئے گا نہ 7 لیجئے گا؟ ایک بات پھر ان کے کان میں آواز آیا پیر کا 7 لے لے 7۔ تو 7 ایک ٹکڑا الگ رکھ لینا۔ تو ایک ٹکڑا وہ الگ لپیٹ کے رکھ لیے اور 6 ٹکڑا گوشت لے کے رات کے 12 بجے گئے اس سادھو کے پاس۔ جب اس سادھو کے یہاں گئے رات کے 12 بجے تو سادھو ایک مردہ پر عمل کر رہا تھا، ایک مردہ پڑا ہوا تھا اس پر وہ عمل کر رہا۔ دیکھیے دنیا کیا ہے، بہت عجیب کہانی ہے، میں نے بہت سارا اس میں دیکھا ہے۔ آگڑ لوگ بھی مار کے مرغا زندہ کر دیتے ہیں، بولے پیشاب کر کے پیڑ ہرا کر دیتے ہیں۔ عجب دنیا گجب دنیا حرم کے سامنے کھڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃً و سلام۔ عجب دنیا گجب دنیا۔ تو مولانا گوشت کا ٹکڑا لے کے رات 12 بجے وہاں پہنچے۔ اوگھڑ کسی مردے پر عمل کر رہا تھا اور اس نے کہا گوشت کا ٹکڑا مانگا تو 6 وہ دے دیے، 3 اپنے رکھا غیب، لیکن کسی کو نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ شیطان کو بھی غیب نہیں، غیب اللہ تعالیٰ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا ہے۔ بہت سارا واقعہ ہے، اسی لیے شہادت بھی مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے مجھے غیب نہیں ہے، اسی لیے بلا وجہ جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی لوگ کو بتاتا ہے وہ کسی کو بتا دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو جب اللہ نے بتایا تو غیب کہاں رہا؟ تو اللہ تعالیٰ بتانے سے علم آتا ہے، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو، اور غیب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے مجھے غیب کا علم نہیں ہے، میرا مولا میرا اللہ مجھے بتاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃً و سلام۔ اللہ تعالیٰ کے بتانے کے بہت طریقے ہیں، جبریل علیہ السلام ہے، خضر علیہ السلام ہے، اور امین بابا لوگ ہیں، اور بہت طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃً و سلام علیہ رسول اللہ۔ تو 6 ٹکڑا گوشت کا وہ اوگھڑ لے لیتا ہے اور 3 ان کو دیتا ہے اور 3 اپنے پاس رکھتا ہے۔ شیب پور میں یہ واقعہ بہت لوگ جانتے ہیں اور انہوں نے مجھے خود بتایا تھا۔ یہ ان کے ساتھ میرا صحبت رہا 1973 سے لے کے 84-85 تک برابر رہا۔
ابھی ان کا حال میں انتقال ہو گیا 2000 سال. تو صوفی عبد الرحمن صاحب کو کہا کہ جب یہ مردہ کھڑا ہوگا اور تمہاری طرف لپکے گا تو ایک گوشت کا ٹکڑا اس پر پھینک دینا. تو اس طریقے سے وہ پڑھتا رہا مردہ کھڑا ہوا. اس کو ایک بلی دینا تھا انسان کا کچھ، وہ تب اس شیطان پر وہ فتح پا لیتا. اس میں کیا تھا؟ اس میں جنات گھس گیا ہوگا، کیونکہ بہت ساری شیطانی روح کو، جناتی روح کو جسم چاہیے، انسانی جسم. تو اس میں جب وہ کھڑا ہو گیا تو صوفی عبد الرحمن نے ایک ٹکڑا پھینک دیا. پھر اس کے بعد وہ سادھو کی طرف لپکا، اس نے ایک ٹکڑا پھینک دیا. تو صوفی عبد الرحمن پہلے پھینکے تھے، پھر دوسرا ٹکڑا پھینک دیے وہ. اس کے بعد ادھر لپکا، اس نے پھینکا، ادھر لپکا، انہوں نے پھینک دیا، ابھی خالی ہو گئے. ادھر لپٹا تو ادھر پھینک دیا. اب صوفی عبد الرحمن خالی تھے، پہلے پھینکے تھے ٹکڑا، ادھر پلٹا، اب ان کا گردن دبا دیتا کہ ترنت پاکٹ سے نکال کے وہ گوشت کا ٹکڑا پھینک دیے. جب وہ گوشت کا ٹکڑا پھینک دیے تو وہ خبیث جو اس میں داخل تھا مردہ کے اندر، اب وہ سادھو پر لپکا اور سادھو کا گردن دبا کے مار دیا. صوفی عبد الرحمن بولے جو میں وہاں سے بھاگا تو بھاگتے بھاگتے اپنا مسجد میں آ کے، سیب پور کی مسجد میں امامت کرتے تھے، گر کے بے ہوش ہو گیا. اور اس علاقے میں آج تک لوگ بات جانتے ہیں. تب آپ سوچئے پیر کیا ہوتا ہے. پیر ہیں مولا علی. اب مولا علی کیا ہیں؟ مولا علی اولاد ابراہیم ہے. شروع زمانہ سے دو جماعت ہے، انبیاء علیہ السلام کی جماعت اور اولیاء کی جماعت. تو پیر ہیں مولا علی، یہ علی خدا کے ولی ہے. تو اولیاء کی جماعت جو ہے وہی اللہ کے محبوب لوگ ہیں. انبیاء علیہ السلام معصوم لوگ ہیں، ان سے بہت کام کرایا گیا. اور پیر بھی غلطی کرے گا، توبہ کرے گا، دعا پڑھے گا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام. سمجھنے کا دعا ہے، اے توبہ دہو توبہ سکنم دستم گیر، اے فضل تو دستگیر من دستم گیر، حیرہ سداس خویشتن دستم گیر، تا چند کنم توبہ و تاکہ شکنم، اے توبہ دہو توبہ سکنم دستم گیر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی